الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات والأرض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے مختلف ہونے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ کشتی جو چلتی ہے دریا میں، بما ينفع الناس، اس سامان کے ساتھ جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا آسمان سے پانی، فاحیا به الارض بعد موتها، پس زندہ کیا اس کے ذریعے زمین کو موت کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ، اور پھیلا دیے اس میں ہر قسم کے چلنے والے یعنی جانور، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادل جو مسخر کیے ہوئی ہیں آسمان اور زمین کے درمیان میں، لآیات لقوم یعقلون، یقیناً نشانیاں ہیں عقل والی قوم کے لیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 20واں رکوع آیت نمبر 164 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا، اللہ رب العزت نے اپنی الوہیت کا مسئلہ بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا الہ وہ معبود یکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں جو بڑا رحم کرنے والا انتہائی مہربان ہے۔ آج کی سبق میں اس دعوے پر عقلی دلائل ہیں کہ اللہ کے علاوہ الہ کیوں کوئی نہیں ہے۔ فرمایا کہ آؤ یہ دلائل سنو، کائنات کی ہر چیز یہ بیان کر رہی ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ آسمانوں کی طرف دیکھو، دن رات کی طرف دیکھو، سمندروں پر تیرتی کشتیوں اور جہازوں کو دیکھو، آسمان سے برستے ہوئے بارش کے قطروں کو دیکھو،
اور مردہ زمین سے اگتے ہوئے سبزے کو دیکھو، اور اس میں پھیلے ہوئے جانوروں اور چرند پرند کو دیکھو، اور چلتی ہوئی ہواؤں کو دیکھو، کبھی ٹھنڈی اور کبھی گرم، اور پھیلے ہوئے بادلوں کو دیکھو۔ کائنات کی ہر چیز میں تمہیں اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت اور یہ سبق ملے گا کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ تو عقلی دلائل کا سلسلہ ہے آج کے سبق میں۔ چنانچہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، اور یہ بڑی جامع آیت ہے، آسمان زمین کی تخلیق کا ذکر بھی آ گیا، دن رات کا ذکر بھی آ گیا، سمندروں کا ذکر بھی آ گیا، اس میں چلنے والی ہواؤں کا، بادلوں کا، زمین سے اگنے والے اور زمین پر چلنے والے ہر چیز کا ذکر اس آیت مبارکہ میں موجود ہے، یعنی مختصر اور بہت ہی جامع آیت مبارکہ ہے۔ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق میں۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ ہم نے آسمان و زمین کو کیسے جدا جدا کر دیا، اور خلق سبع سماوات طباقا، تہ بتہ ہم نے 7 آسمان بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنائے اور فرمایا زمین بھی ان جیسی بنا دی، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ یوں فرماتے ہیں سورۃ الملک میں، اے انسان ذرا غور تو کر، اس میری بنی ہوئی تخلیق میں نگاہ تو دوڑا، ثم مرجع البصر کرتین، ایک بار نہیں تو بار بار نگاہ دوڑا، پلٹ پلٹ کے پھر دیکھ، غور کر کے دیکھ، ہل تری من فطور، کیا تجھے کوئی شگاف، کوئی سوراخ، کوئی نقص نظر آتا ہے کہیں؟ پھر اللہ فرماتے ہیں ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، دیکھ دیکھ کر تیری نگاہ تو تھک جائے گی، لیکن ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، رب کی بنی ہوئی تخلیق میں تو کوئی عیب نہیں تلاش کر سکے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بلند و بالا آسمان، یہ بھی اس کی حمد اور اس کی تعریف اور اس کی وحدانیت کو بیان کر رہے ہیں۔ ایک نعت خان تھے ہمارے علاقے کے، چھوٹے چھوٹے، ہم ان سے یہ سنتے تھے، واہ واہ مولا تیری شان، پانی تے زمین ٹھہرائی تھما باج آسمان، کہ بغیر ستونوں کے کس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کھڑا کر دیا، واہ واہ مولا تیری شان، واقعی اللہ تعالیٰ کی بڑی عجیب شان ہے جی۔ تو فرماتے ہیں غور کر، صبح و شام دیکھ، دن رات دیکھ، بار بار دیکھ، اس کائنات کی تخلیق میں تجھے کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، تجھے کوئی نقصان نظر نہیں آئے گا۔ ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں کی تخلیق میں، زمین کی تخلیق میں، اور یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں کی مقدار میں بنا دیا، سبحان اللہ، فی 6 ایام، 6 دنوں کی مقدار میں یہ ساری کائنات، یہ 7 آسمان اور زمینیں اور ان میں پہاڑ اور یہ سارے رنگ اللہ تعالیٰ نے بھر دیے ہیں، اور اتنے تھوڑے سے وقت میں یہ کس کی قدرت کی نشانی ہے؟ فرمایا جب وہ اکیلا اللہ ہی کرنے والا ہے تو پھر مان جاؤ نا، الہکم الہ واحد، وہ ایک ہی الہ ہے، پھر اس کے علاوہ الہ بھی اور کوئی نہیں ہے۔ کیوں کہ زمین کا کوئی حصہ، آسمان کا کوئی ٹکڑا اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں بنایا۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں نا ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، یہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے نا یہ تو اللہ نے بنایا ہے۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونی، ذرا تم اس حصے پر ہاتھ رکھو نا جو اللہ نے نہیں بنایا، کسی اور نے بنایا ہے۔ اللہ فرماتے چیلنج ہے، کوئی ٹکڑا، کوئی زمین کا حصہ، کوئی پہاڑ کا، کوئی جناب پتھر، کوئی درخت، کوئی تل کا، اس پہ ہاتھ رکھ کر کوئی کہے نا کہ یہ اللہ نے نہیں بنایا کسی اور نے بنایا، تو پھر تو کہو کہ اللہ کے علاوہ الہ بھی کوئی اور ہے۔ جب کسی ٹکڑے پر تم ہاتھ رکھ کر نہیں کہہ سکتے، نہ کسی تنکے پر کہہ سکتے ہو کہ یہ اللہ نے نہیں بنایا، تو پھر مانو نا کہ الہکم الہ واحد، پھر الہ بھی ایک ہی ہے، پھر معبود بھی ایک ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن رات کے مختلف ہونے میں، آنے جانے میں، دن آ رہا ہے تو رات جا رہی ہے، پھر شام کا وقت آئے گا، پھر رات آ رہی ہوگی تو دن جا رہا ہوگا،
کبھی راتیں لمبی ہو رہی ہیں، کبھی دن لمبے ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارا اختلاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور 20ویں پارے میں کیا فرمایا؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ۔ یہ بات تو بتاؤ دنیا والو، اگر اللہ سورج کو کھڑا کر دے تمہارے سروں پر، پھر ہے کوئی اللہ کے علاوہ جو تمہارے پاس رات کا اندھیرا لے کر آئے؟ اور پھر اللہ دوسرا چیلنج کر کے پوچھتے ہیں قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ رات کو کھڑا کر دے قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ یأتیکم بنہار، فرمایا کون ہے جو اللہ کے علاوہ تمہارے پاس دن کا اجالا لے کر آئے؟ پھر اللہ فرماتے سنو دنیا والو، وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اسی کی رحمت سے رات بھی آ رہی ہے، اسی کی رحمت سے دن کی روشنی بھی پھوٹ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات اور دن کے مختلف ہونے میں یہ کس کی قدرت کی کاریگری ہے، یہ کس کی قدرت کا شاہکار ہے؟ فرمایا اسی کو الہ کہتے ہیں، الہکم الہ واحد۔ سمجھ آئی؟ وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، سورۃ النبأ میں فرمایا ہم نے تمہارے لیے رات کو لباس بنا دیا، دن کو تمہارے لیے ہم نے معیشت کا ذریعہ بنا دیا۔ تو فرمایا یہ میری قدرت کی نشانی ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں۔ اور تیسری دلیل والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، کبھی کشتی کو دیکھو، بحری جہاز کو دیکھو، سمندر کی پانی کی موجوں کو دیکھو تو خوف آتا ہے، لیکن اس کے اوپر تم اپنا سامان بھی تجارتی لے کر بیٹھ جاتے ہو، بیوی بچوں کو بھی لے کر بیٹھ جاتے ہو، خود بھی بڑے مزے سے بیٹھ جاتے ہو، اور وہ کشتی دریا کی موجوں کو چیرتی ہوئی چل رہی ہوتی ہے، مواخر فیہ، دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں چیرتی ہوئی جا رہی ہوتی ہے، اور تم بڑے مزے کے ساتھ جا رہے ہوتے ہو۔ کبھی تم نے غور کیا اس کشتی کو تیرانے والی ذات کس کی ہے؟ کس نے قابو کیا ہوا ہے اس کو؟ ڈوبنے سے کس نے بچایا ہوا ہے؟ اور ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، الجوار فی البحر کالآلام، کہ کشتیاں اور جہاز سمندروں میں یوں چل رہے ہوتے ہیں جیسے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اتنے پہاڑوں کے برابر جہاز سمندر میں چل رہے ہوتے ہیں۔ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، اگر اللہ تعالیٰ اس چلتے ہوئے جہاز کو سمندر کے اندر نہ تیرنے دے اور روک لے، رواکد علی ظہری، تو بھی ادھر ہی رہ جائے، کنارہ تجھے بھی نہ ملے، اور جناب کنارہ تیری تجارتی سامان کو بھی نہ ملے، فرمایا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے تو بڑی نشانیاں ہیں۔ کتنا خطرناک سفر ہوتا ہے سمندر کی موجوں پر، اور پھر بھی اللہ تمہیں کنارے لگا کر باعزت محفوظ تمہیں پہنچا دیتا ہے۔ یہ کون کرنے والا ہے؟ اللہ۔ الہکم الہ واحد، سواری پر بیٹھو تو کہو اللہ ہی ہے، وہی معبود یکتا ہے۔ ہاں جی، اس لیے کشتی پر بیٹھنے کی کیا دعا ہے؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، اللہ کے نام سے اس کا چلنا بھی ہے، یعنی تیرے گی تو بھی اللہ کے نام سے، و مرساہا جا کر پھر کنارے لگے گی تو بھی اللہ کے نام کی برکت سے، ان ربی لغفور رحیم، میرا رب بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ میں اپنے گناہوں کو دیکھوں، میں اپنے اعمال کو دیکھوں تو ڈر لگتا ہے کہیں اللہ کا کار جوش میں آئے، اسی سمندر اور دریا کے اندر مجھے غرق نہ کر دے، لیکن
ان ربی لغفور الرحیم، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ میں گناہ کر کر کے پھر کشتی پر بیٹھ کر اس کے بنے ہوئے سمندر والے پانی پہ تیرتا رہتا ہوں، مزے لیتا رہتا ہوں، اور وہ پھر بھی برداشت کر کے مجھے کنارے لگا دیتا ہے۔ الہکم الہ واحد، یہ کون کرنے والا ہے؟ وہی معبود یکتا کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک مقام پہ اللہ دوسری سواریوں کا ذکر کرتے ہیں نا، فرماتے ہیں لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، جب سواری پر بیٹھ جاؤ ذرا سوچ لیا کرو اللہ کی نعمت کو، کس اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ سواری عطا فرمائی، پھر اللہ کی نعمت کو یاد کرنے کے بعد کہہ دیا کرو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا، ہمارے بس میں تو نہ تھا کہ ہم اس کو تابع کر لیتے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، آج اس سفر پر جا رہے ہیں، حقیقت میں تو سفر رب کی طرف ہمارا ہو رہا ہے، ہم ان قریب اپنے اللہ سے ملنے والے ہیں۔ رب کہتا ہے سواری پر بیٹھ کر میری تسبیح کا نعرہ بھی لگا لیا کرو۔ کیوں؟ الہکم الہ واحد، یہ سواریوں کو تابع کرنے والی ذات بھی کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، لوگوں کے نفع والا سامان، تجارتی سامان، وہ بھی کشتی میں، تیری ساری جمع پونجی بھی کشتی میں، تو خود بھی کشتی میں، اللہ کنارے لگا رہا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وما انزل اللہ من السماء من ماء، اللہ نے آسمان سے پانی برسایا۔ دیکھو نا ذرا دیہاتوں میں جا کے زمینداروں کو، جہاں بارانی فصلیں ہوتی ہیں، انتظار میں رہتے ہیں بارش آئے گی تو بیج ڈالیں گے، بارش ہوگی تو ہماری جناب فصل کامیاب ہوگی، انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی مایوس بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، کبھی لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، پھر مایوس لوگ جب پریشان ہو رہے ہوتے، فصلیں تو گئیں جناب اس بار تو ضائع ہو گئیں، اچانک آسمان پر بادل بھی آ جاتے ہیں، بارش برسنا بھی شروع ہو جاتی ہے، مایوسی کے بعد اپنے بندوں کو اپنی رحمت کی بارش دینے والا کون ہے؟ الہکم الہ واحد، وہی معبود یکتا ہے جو بارش کے قطرے آسمان سے گرا کر اپنے بندوں کو دوبارہ خوشحال فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، ایک صحابی آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارشیں کب سے کوئی نہیں ہوئی، اللہ کے نبی جانور بھوکے مر رہے ہیں، ترس رہے ہیں کھانے کو، ترس رہے ہیں چارے کو اور سبزے کو، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر دعا فرمائی اللہم اسق عبادک و بہائمتک وانشر رحمتک وحی بلدک المیتا، اے اللہ اپنے بندوں کو پانی پلا، اے اللہ جانوروں کو پانی پلا، اے اللہ مردہ زمین کو پانی پلا، اے اللہ مردہ زمین کو زندہ کر دے، اپنی رحمت کو متوجہ فرما دے۔ صحابہ فرماتے ہیں ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم نہیں فرمائی تھی کہ بارش برسنا شروع ہو گئی۔ بارش برسانے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ فرماتے ہیں ہفتہ پورا بارش ہی ہوتی رہی، اگلا جمعہ آ گیا، اسی صحابی نے پھر کہا یا رسول اللہ بہت ہو گئی ہے اب تو پانی ہی پانی ہو گیا ہے، اب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بس کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم ہوا علینا ولا علینا، یا اللہ اس کو دائیں بائیں لے جا، اب ہماری ضرورت پوری ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بارش کو روک بھی لیا، بارش دینے والا بھی اللہ اور پھر بارش روکنے والا بھی اللہ۔ سورۃ الواقعہ میں کیا فرمایا؟ افرأیتم الماء الذی تشربون، یہ جو پانی تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون،
یہ تم اتارتے ہو بادلوں سے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ آگے اللہ فرماتے ہیں لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم پانی کو خشک کر دیں، تم کون ہے تم میں سے جو پانی کی ایک بوند اور قطرہ بھی لے کر آئے؟ ہمارے ترامڑی والوں کو تو زیادہ تجربہ ہے نا۔ اس سال اللہ کا شکر ہے گرمیوں میں پانی کا نظام چلتا رہا، اور پچھلے سال جناب دیکھے ہر ایک نے جناب برتن اٹھائے ہوئے ہیں، پانی کے لیے پریشان ہیں، ٹینکر ڈلوائے جا رہے ہیں، پانی کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے اگر ہم پانی نہ دیں، ہے کوئی تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا؟ اس لیے فرماتے ہیں وما انزل اللہ من السماء من ماء، جس نے آسمان سے پانی برسایا وہی الہ ہے، وہی تمہارے سجدوں کے لائق ہے، وہی تمہاری عاجزیوں کے لائق ہے۔ اچھا فاحیا بہ الارض بعد موتها، پھر پانی برسانے کے بعد اگلی دلیل، زمین کو زندہ کیا موت کے بعد، بنجر زمین اور خشک زمین کو لہلہاتے کھیتوں کے ساتھ کس نے بھر دیا؟ زمین سے سبزہ کس نے اگایا؟ سورۃ الواقعہ کی طرف پھر جائیے، اللہ فرماتے ہیں افرأیتم ما تزرعون، یہ جو تم کاشتکاری کرتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ تو بتاؤ یہ زمین سے فصلیں تم اگاتے ہو یا میں اللہ اگانے والا ہوں؟ سبحان اللہ، ایک تنکا بھی کوئی نہیں اگا سکتا۔ کل ہم نے دیکھا تھا سورۃ النمل میں بالکل 20ویں پارے کے شروع میں ہم نے دیکھا تھا ما کان لکم ان تنبتوا شجرہ الہ مع اللہ، اللہ فرماتے ہیں سارے مل جائیں، سارے مل جائیں، سب چھوٹے بڑے دنیا والے مل جائیں، کہیں ایک درخت ہم خود ہی بنا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نا نا نا، نہیں بنا سکتے، ایک پودا ایک درخت بھی ساری کائنات والے مل کر نہیں بنا سکتے، تو کہو نا پھر الہکم الہ، وہ معبود یکتا ہے، اس کے علاوہ الہ کوئی نہیں۔ اور مولانا روم فرماتے ہیں ہر گیا ہے کہ از ضمیر ہویت وحدہ لا شریک گویت، فرمایا ہر گھاس کا تنکا وہ جو سر اوپر اٹھاتا ہے نا، نہ ادھر جھکا ہوا نہ ادھر جھکا ہوا، سیدھا، ہر گیا ہے کہ از ضمیر ہویت وحدہ لا شریک گویت، وہ اوپر اٹھا کے سر کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اس کی وحدانیت کو بیان کرتا ہوا تھا۔ اس کو گھاس کا تنکا نہ سمجھ، اس کو شہادت کی انگلی سمجھ، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے جس نے مجھ ناتواں کو اتنی ہمت دی ہے کہ زمین کو چیر کر باہر آ گیا۔ اللہ اکبر۔ پوچھا ایک ٹیچر نے بچوں سے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا منکر تھا، کہنے کا بیٹا یہ بتاؤ زمین میں ہم نے دانہ ڈالا، پھر ہم نے اوپر سے پانی لگا دیا، کھاد لگا دی، اس میں سے پودا نکل آیا، فصل نکل آئی، اس میں اللہ بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو ہم نے سارا کچھ کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے نا کہ اس کے لیے بڑے علم کی ضرورت بھی نہیں ہے، ایک عام ان پڑھ آدمی بھی جواب دے سکتا ہے۔ بچے نے کہا سر جی یہ بتاؤ وہ جو بیج آپ نے ڈالا تھا اس کا رنگ اور کلر کیسا تھا؟ کہا جی وہ گندمی رنگ تھا۔ اچھا مٹی کا رنگ کیسا تھا؟ براؤن تھا۔ اچھا وہ جو آپ نے پانی ڈالا اس کا رنگ کیسا تھا؟ نے کہا جی بس سفید تھا۔ اور نے کہا پھر یہ سبز رنگ تو آپ نے ڈالا نہیں، یہ کہاں سے آ گیا؟ وہ تو سبز پودا نکلا، یہ اللہ نے ڈالا ہے۔ یہ سبز رنگ جو ہے یہ اللہ ادھر سے آ گیا، تم کہہ رہے ہو اللہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تم نے تو نہیں ڈالا تھا نا، تم نے کوئی سبز رنگ ڈالا ہو تو وہ مجھے بتاؤ، جب نہیں ڈالا تو یہ کہاں سے آیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ فاحیا بہ الارض بعد موتها، بنجر زمین کو لہلہاتے کھیتوں سے بھرنے والے کو الہ کہتے ہیں، اس کو رب کہتے ہیں۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور پھر اللہ نے زمین میں جانور پھیلا دیے، دابہ جو زمین پہ چلنے والے، ما یدب الارض جو زمین پر چلتے ہیں، فرمایا مویشی ہیں، گائے ہیں، بکریوں، ریوڑ کے ریوڑ اللہ نے پھیلا دیے۔ سبحان اللہ، بنا ریوڑ دیکھے کتنے خوبصورت لگتے ہیں۔ حین تسرحون، فرمایا جب تم لے کر جا رہے ہوتے ہو یا شام کو واپس چرا کر لا رہے ہوتے ہو، فرمایا وہ جو مالک ہیں وہ تو ہیں، ایک عام آدمی بھی دیکھتا ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا خوبصورت ریوڑ آ رہا ہوتا ہے۔
کبھی کبھی دیکھتے ہیں نا، ابھی ہم ادھر اسلام آباد شہر کی طرف جائیں تو روڈ کے کنارے پہ وہ چھوٹے چھوٹے دمبے وہ کئی بندے لے کے نا 15-20 ہی ہوتے ہیں، ایسے خوبصورت جناب وہ ایسے ایسے اٹکھیلیاں کرتے جا رہے ہوتے ہیں، بندہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اس زمین پہ سبزہ اگایا، چرنے والے مویشی بھی اللہ نے اگائے ہیں، سبحان اللہ۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے چلنے میں ذرا ہواؤں پہ غور تو کرو نا، ہوائیں کیسے چلتی ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے اپنی رحمت سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں بھیجتا ہے جو تمہیں خوشخبری سناتی ہیں کہ بارش آنے والی ہے۔ کبھی تیز چلتی ہیں، کبھی نرم چلتی ہیں، کبھی خوشگوار چلتی ہیں، کبھی جناب کشتی چل رہی ہوتی ہے، اچانک ہوا کا رخ تیز ہو جاتا ہے، سارے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر ہوا کا رخ سیدھا ہو جاتا ہے، سارے جناب مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کبھی تمہیں خوف دلاتی ہیں، کبھی تمہیں میری رحمت یاد دلاتی ہیں، کبھی جناب تمہیں گرم بن کر دکھائی دیتی ہیں، کبھی ٹھنڈی۔ یہ کون چلانے والا ہے؟ اسی کو تو الہ کہتے ہیں۔ فرمایا والسحاب المسخر بین السماء والارض، اسی طرح بادلوں کو دیکھو جو مسخر کی ہوئی ہیں، تابع کی ہوئی ہیں، لٹکائے ہوئی ہیں آسمان اور زمین کے درمیان میں، آسمان اور زمین کے درمیان۔ پانی کے جناب مٹکے بھر کے وہاں رکھ دیے گئے، سبحان اللہ، پانی کے مشکیزیں وہاں رکھے ہوئی ہیں، نہ زمین پہ ہیں نہ آسمان پہ ہیں۔ کس طرح اللہ ہواؤں کو چلاتے ہیں اور سمندروں سے وہ پانی کی ڈول بھر کر اوپر لے جاتی ہیں اور پھر وہاں فلٹر میں صاف کیا جاتا ہے، اور پھر کس طرح بوند بوند کر کے گرائے جاتے ہیں۔ کس کی قدرت کی نشانیاں ہیں؟ تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، جدھر دیکھو گے ادھر ہی تمہیں میری قدرت کی نشانیاں ملیں گے۔ کیا دلائل پوچھتے ہو؟ فرمایا کہ جدھر دیکھو گے ادھر ہی میری قدرت کے دلائل نظر آئیں گے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض۔ اچھا آپ ایک دفعہ پھر غور کرنا، دلائل کیا ہیں؟ آسمان زمین نمبر 1، دلیل نمبر 2 رات دن، دلیل نمبر 3 سمندروں پر سمندروں پر کشتیوں کا چلنا، دلیل نمبر 4 آسمان سے بارشوں کا برسنا، دلیل نمبر 5 پھر زمین سے سبزے کا اگنا، دلیل نمبر 6 زمین پر مویشیوں کا پھیلنا، دلیل نمبر 7 ہواؤں کا چلنا، اور دلیل نمبر 8 بادلوں کا مسخر ہونا۔ ان ساری چیزوں میں غور کرو، لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے جو بڑی نشانیاں ہیں۔ اچھا آخری بات، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یعلمون نہیں فرمایا کہ علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعقلون، عقل ہو بس، جس کے اندر عقل ہے نا بس وہ سمجھ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ یعلمون، میں نے ابھی ٹیچر اور اسٹوڈنٹ والی مثال دی ہے نا، علم والے بعد دفعہ چبل مار جاتے ہیں، جس کا عقل سے صحیح درست ہوگا وہ سمجھ جائے گا کہ واقعی وہ دہریہ گیا نا مولوی صاحب کے ساتھ بحث کر کر کے واپس جا رہا تھا، زمیندار کھیت میں اپنی گائے کو بیل کو ہل چلا رہا تھا، اس نے کہا مولوی تیرا ہار گئے میرے کو، اس نے کہا کیڑی گل سے؟ اس نے کہا وہ کہتا تھا ساری کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے، میں نے کہا خود بخود چل رہا ہے، میں نے ایسا پھنسایا کوئی دلیل نہ دے سکا، جٹ آ کے تو مولوی نے چھوڑ میرے نال گل کر، تو اس موضوع تھے تو ان پڑھ بندہ تیرا امام نہیں کر سکتا، چھوڑ مولوی نو، تو میرے نال آ کے گل کر۔ اس نے کہا دس پھر اللہ تعالیٰ نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے؟ جٹ آ بالکل، اس نے کہا خود بخود چل رہا ہے۔ وہ ڈنڈا جٹ کے ہاتھ میں تھا جس کے ساتھ بیلوں کو مارا، ٹھا کر کے دیا سر پہ رکھ کے، سر پھوڑ دیا۔ اس نے چیخا چلایا، اس نے کہا کیا ہوا بھائی؟ میں نے نہیں مارا، خود بخود ہی لگ گیا، میں نے نہیں مارا، خود بخود ہی لگا۔ کہ مولوی یہ بات نہیں سمجھا سکتا تجھے، یہ میں سمجھا سکتا ہوں۔ اس نے کہا جب ایک ڈنڈا خود بخود نہیں لگ سکتا تو بے وقوف انسان ساری کائنات سے نظام خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ یہی بات تو سمجھا رہا ہے۔ جو دلائل سے سمجھ نہیں آتی، 5 کتاباں عرشوں اتریاں، 4 کتاباں عرشوں اتریاں تے 5واں اتریا ڈنڈا، ڈنڈے باج سدا نہیں ہوندا بے دینا دا گھنڈا۔ اس نے کہا تیرے واسطے 5ویں دلیل ہے، وہ مولوی صاحب نے 4 دلیلیں سمجھانا رہا، وہ تیرے واسطے کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔ عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک
آسمان و زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں، مختلف ہونے میں، آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ کشتی جو چلتی ہے دریا میں، بما ينفع الناس، اس سامان کے ساتھ جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، وما انزل اللہ، اور جو اللہ نے اتارا، من السماء من ماء، آسمان سے پانی، فاحیا بہ الارض بعد موتها، پس زندہ کیا اس کے ذریعے زمین کو موت کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ، اور پھیلا دیے اس میں ہر قسم کے چلنے والے، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادل جو تابع کی ہوئی ہیں آسمان اور زمین کے درمیان، ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، ان ساری چیزوں میں نشانیاں ہیں عقل والی قوم کے لیے۔